السلام علیکم بچوں آج ڈیٹ ہے 14/7/2020 یعنی کہ 14 جولائی 2020۔ کلاس 2 سبجیکٹ اردو، سبق نمبر 7 یعنی کہ لیسن نمبر 7۔ ٹاپک کا نام ہے گائے اور بکری۔ بچوں آج میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 7 نظم پڑھانے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے گائے اور بکری۔ سب سے پہلے اس نظم کے شاعر کا نام جانیں گے۔ تو بچوں اس نظم کے شاعر کا نام ہے علامہ اقبال۔ بچوں ڈاکٹر علامہ اقبال اردو کے مہان شاعروں میں سے ایک ہیں۔ اگر ماڈرن ایرا کی بات کریں تو اردو فارسی ان کی سب سے اچھی شاعری مانی جاتی ہے۔ علامہ اقبال بڑے اچھے شاعر تھے اور بہت بڑے دانشور بھی تھے۔ بچوں ان کی لکھی ہوئی کلام بہت مشہور ہے، جیسے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ یہ ترانہ بھی علامہ اقبال ہی صاحب کا لکھا ہوا ہے، جو سب لوگ گاتے ہیں اور سب لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ تو بچوں آپ لوگ بھی اچھے سے اس ترانہ کو یاد کر لیں گے تو جان گئے کہ اس نظم کے جو رائٹر ہیں، جو مصنف ہیں یعنی کہ لکھنے والے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا لکھا ہوا یہ نظم ہے۔ بچوں اس نظم میں گائے نے اپنی زندگی کی 2 پریشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا کہ دودھ کم دینے پر چھیڑ چھاڑ اور جلی کٹی بات سنانے کا، اور دوسری بات یہ کہ جب دبلی ہو جاتی ہوں تو لوگ مجھے بیچ دیتے ہیں، بیچ کر ہٹا دیتے ہیں۔ اور بچوں عقل مند صرف بڑے ہی نہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بکری جو ہے وہ گائے سے بہت چھوٹی ہے اور چھوٹی ہوتی بھی ہے۔ تو گائے اور بکری کی وہ جو گفتگو ہوئی تھی، جو باتیں ہوئی تھی، اس سے گائے کی جو ہے وہ ساری غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اس نظم میں، اور بکری گائے کو اس طرح سمجھاتی ہے کہ آدمی سے ملنے والے فائدے ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اس طرح بتا کر، آدمی سے ملنے والے فائدے بتا کر گائے کو بکری جو ہے وہ تسلی دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم اس نظم کے معنی اور الفاظ جان لیں گے، جو کہ اس نظم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو معنی اور الفاظ کے معنی ہے، سب سے پہلے بچوں آپ لوگ اپنی نوٹ بک نکال لیں اور لکھنا شروع کریں الفاظ اور معنی۔ تو آئیے سب سے پہلے میں شروع کر رہی ہوں الفاظ اور معنی۔ نمبر 1 میں ہے سلیقہ۔ سلیقہ کے معنی ہوتا ہے ڈھنگ، تمیز۔ نمبر 2 کلام کرنا کے معنی بات کرنا۔ نمبر 3 مزاج کے معنی طبیعت، حال چال۔ نمبر 4 خیر، خیر کے معنی بھلائی، سلامتی۔ نمبر 5 زندگی، زندگی کے معنی حیات، جینا۔ نمبر 6 چراگاہ، چراگاہ کے معنی جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ نمبر 7 ماجرا، ماجرا کے معنی معاملہ۔ نمبر 8 گلہ، گلہ کے معنی شکایت۔ نمبر 9 لطف، لطف کے معنی مزہ۔ نمبر 10 قدر، قدر کے معنی اہمیت۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان الفاظ اور معنی کو اپنی کاپی میں لکھ لیں گے اور یاد بھی کر لیں گے اچھے سے، اوکے؟ تو آئیے بچوں میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں گے۔ تو میں اب پڑھانا شروع کر رہی ہوں۔ گائے اور بکری۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ بچوں پہلے لائن میں لکھا ہوا ہے کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، جب رک کر ادھر ادھر دیکھا،
पास एक गाय को खड़े पाया। जब बकरी रुक कर नदी के पास ठहर जाती है और इधर उधर रुक कर देखती है तो एक गाय को खड़ी पाया, खड़ी देखती है कि वहाँ पे एक गाय खड़ी हुई है। पहले झुककर उसे सलाम किया, पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीक़े से यूँ कलाम किया। सलीक़ा के माने होता है ढंग, तमीज़, तौर तरीक़ा। कलाम के माना होता है बात करना। तो पहले बकरी गाय को झुक कर सलाम किया, फिर सलीक़े से यूँ कलाम किया, फिर तमीज़ से गाय से बात किया। क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं? गाय बकरी जो है वो गाय से पूछ रही है क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं, यानी कि आपकी तबीयत हाल चाल कैसे हैं। गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। सलामती हो यानी कि सलामती भलाई है कि अच्छे हैं। फिर गाय कह रही है कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, अपनी ज़िंदगी कट रही है बुरी भली। हयात जिस तरह भी है, जीना है किसी भी तरह मुसीबत में कट रही है। बच्चों अब आप लोग पेज को पलट लेंगे। आगे दिया गया है आदमी से कोई भला न करे, इससे पाला परे खुदा न करे। दूध कम दूँ तो बड़बड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। क्या कह रही है? आदमी से कोई भला न करे, यानी कि आदमी से कोई अच्छा ना करे, इससे पाला परे खुदा न करे, इससे पाला परे खुदा न करे। दूध कम दूँ तो बड़बड़ाता है, यानी कि बड़बड़ाना यानी कि छेड़छाड़, भली बुरी बातें कहता है। हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, जब दुबली हूँ तो हमें बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। क्या कह रही है कि इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, अपने दूध से मालिक के बच्चों को पालती हूँ, दूध से जान डालती हूँ मैं। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। बच्चों सुन के बकरी ये माजरा सारा, माजरा के माने क्या होता है? मामला। गाय की जो सारी बातें हैं बकरी सुन लेती है। बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। जब गाय की सारी बातें सुनकर बकरी बोलती है कि ऐसा गिला नहीं अच्छा, शिकायत अच्छी बात नहीं है। ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये चरागाह के माना होता है जहाँ जानवरों के चरने की जगह होती है बच्चों, उसे चरागाह कहते हैं। ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ये हरी घास और ये साया, ये मज़े आदमी के दम से हैं। ये कौन कह रही है? बकरी गाय को कह रही है ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। यानी कि ये जो सारा मज़ा है, लुत्फ़ के माना होता है मज़ा, ये सारे जो लुत्फ़ हैं उसी के दम से हैं। कद्र आराम की अगर समझो, कद्र आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। बकरी गाय से कह रही है कि कद्र आराम की अगर समझो, अहमियत, कद्र के माना होता है अहमियत, अहमियत अगर आराम की समझो, आदमी का कभी गिला यानी कि शिकायत ना करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। जब ये बकरी की बात सुनती है गाय तो ये शर्मा जाती है अपने आप को और आदमी के गिले से पछताई, यानी आदमी का जो गाय ने शिकायत की थी उससे वो पछताती है। दिल में परखा भला बुरा उसने और कुछ सोच कर कहा उसने। बच्चों अब गाय जो है दिल में परखा भला बुरा उसने, अपने दिल में परखा, सोचा और कुछ सोच कर कहा उसने। गाय ने कुछ सोच कर कहा, यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, पर दिल को लगती है बात बकरी की। बकरी की ज़ात जो है वो बहुत छोटी है लेकिन दिल को लगती है बात बकरी की, यानी कि बकरी जो है वो कितनी समझदार है और अच्छी बातें कर रही है।
تو بچوں سمجھ گئے آپ لوگ، جان گئے کہ گائے نے اپنی زندگی کی پریشانیوں کا ذکر کیا بکری کے پاس، کہ جب میں دودھ کم دیتی ہوں تو لوگ مجھے بھلا برا سناتے ہیں، اور جب دبلی ہو جاتی ہوں تو لوگ مجھے بیچ کھاتے ہیں۔ تو بکری نے آدمی سے ملنے والے فائدے بتا کر گائے کو تسلی دی، اور گائے اور بکری کی گفتگو سے گائے کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، اور گائے جو ہے وہ اپنے بھلا برا سوچنے پر اس نے پچھتائی کہ ہمیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو شرما گئی گائے۔ اور بعد میں اسے جب بکری نے سمجھایا تو معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے لوگوں آدمی کے بارے میں، کیونکہ دنیا کے سبھی کام جو ہے وہ آدمی ہی کرتے ہیں، اور آدمی کو اچھے طریقے سے صحیح کام کا انجام دینا بھی چاہیے۔ تو گائے جو ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیتی ہے بکری کی باتوں سے۔ تو یہ جو بکری کی ذات ہوتی ہے وہ بالکل چھوٹی ہوتی ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھیں کہ عقل مند صرف بڑے ہوتے ہیں۔ نہیں بچوں، عقل مند جو ہے وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ پہ تکبر نہیں کرنی چاہیے، کہ تکبر جو ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو گائے جو تھی وہ بھی اسی طرح تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھ رہی تھی، لیکن بکری جو ہے وہ کتنی چھوٹی چیز ہے، چھوٹی سی جانور ہے، چھوٹی سی اپنے آپ کو، اس کا جو قد ہوتا ہے، اس کی جو ذات ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن سمجھداری جو ہے بکری کی بہت بڑی تھی۔ اور بکری جو ہے وہ گائے کو اس طرح سمجھائی اچھے طریقے سے۔ تو اسی لیے عقل مند چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹوں کو بھی عقل مند سمجھنا چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے، ہے نا بچوں تو اس نظم کو پڑھنے کے بعد جو تعلیم ہمیں حاصل ہوئی کہ عقل مند صرف بڑے ہی نہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ عقل مند صرف بڑے ہی نہیں، بڑے جو سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عقل مند ہیں، ہمیں ہی جانکاری ہے ساری چیزوں کی، ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹے بھی عقل مند ہو سکتے ہیں، چھوٹوں کو بھی ہم سے زیادہ جانکاری ہو سکتی ہے۔ اور آگے دیا گیا ہے الفاظ معنی، جو بچوں میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے، لیکن ایک بار پھر ریپیٹ کر لیجئے۔ سلیقہ کے معنی ہوتا ہے ڈھنگ تمیز، کلام کرنا کے معنی ہوتا ہے بات کرنا، مزاج کے معنی ہوتا ہے طبیعت حال چال، ماجرا کے معنی ہوتا ہے معاملہ، چراگاہ کے معنی ہوتا ہے جانوروں کے چرنے کی جگہ، گلہ کے معنی ہوتا ہے شکایت، لطف کے معنی ہوتا ہے مزہ، اور قدر کے معنی ہوتا ہے اہمیت۔ بچوں اسے زبانی مشق یعنی کہ اورلی ہے، الف میں ہے درست تلفظ سے پڑھیے، درست تلفظ سے پڑھیے، زندگی، مزاج، ماجرا، لطف، شرمائی، گلہ، دبلی، ذات، پچھتائی۔ بچوں بے میں ہے سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1 میں ہے گائے نے انسان کی کن کن باتوں کا گلہ کیا، یعنی کہ گائے نے انسان کی کون کون سی باتوں کا شکایت کیا، کون کون سی باتوں کا گائے نے شکایت کیا۔ تو بچوں اس کا آنسر ہوگا کہ گائے نے دودھ کم دینے پر انسان کے بڑبڑانے کا اور دبلی ہونے پر بیچ کھانے کا گلہ یعنی کہ شکایت کیا۔ نمبر 2 میں ہے بکری نے گائے سے کیا بات کہی، کیا ہے بچوں نمبر 2 میں بکری نے گائے سے کیا بات کہی۔ بچوں بکری نے گائے سے کہا کہ ہمارے سارے آرام آدمی کی وجہ سے ہیں، اس لیے اس کی باتوں کا بالکل بھی گلہ نہ کرو، آدمی کی باتوں کا کوئی شکایت نہ کرو۔ یہ بات کہہ کر بکری نے گائے سے کہی۔ اوکے بچوں، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں آپ لوگوں کو اگلے کلاس میں ملوں گی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، خدا حافظ۔